وجه دا وه چې زمونږ استاد سمندر خان ولیکي منتهي مدرس هغه مونږ ته شیرتازي مرقات نفت الیمن اوس منتهي مدرس په وړو کتابونو شرمیږي نوي مدرس نوي کتابونه او نوي مدرس خپله ملکه وي نو طالب له به څه ملکه بیړی اگر زه اسوات حقاني ته لاړم د درسګاه په خوا کې تېرېدم یو سړي عبدالله ټولې غلط دینیه مطلقه ممکنه عامه دا تعریف یې کوو د یو تعریف یې په یو چسپانو د بلې تعریف یې په سوات چې د منطق مرکز همون دغه ځای نه منطق راوړی نشته اوس دغه نوی استاد بیا څه کوي نوی استاد د نوي استاد لپاره طریقې دي هغه نن څوک نه سموي زما یې قسم په وایي زما ملګری و هغه به کاڼي ځان ته داسې کېښوده او نحو میر به یې ورته وي او داسې به ورته وي ته به یې چې دلته ښه طالبان نه کاڼو ته به یې سبق ملکې پیدا کړه ٹھیک ہے 3 اور خپلو کاڼو ته وایه ګره خپلو ډبرو ته وایه دا چې طالب نه میلاویږي اله طالب نه میلاویږي اوس چې طالب نه میلاویږي نو سیده تبلیغ لګا دا خبره ښه نه دا خو زموږ زمانه د مختصر د متول خطبه وګورئ علامه وایي ما ته علما وایي چې دا مختصر معنی ډېر مختصر دی یو طویل اشعار ولیکي نو ما وی چې اصل خبره چې د علم شوق کم په مختصر معنی ځکه اعتراض کوي چې مختصر نو که زه طویل اشعار ولیکم بیا به اعتراض کوي چې دا طویل وی بهتره دا ده چې بس دا علوم دی مولانا بدر عالم صاحب د دیوبند په مدرسینو کې ډېر غټ مدرس د هجرت او مدینې منورې د هندوستان نه ورپسې خلک لاړل او ته یې حضرت عرب خو د علم سمندر دی دلته څه ضرورت دی هندوستان ته راشه هلته کې خلک د علم تږي دي هغوی ته فیض رسوي هغه وی داسې چلو چې ما به صدرا وي څه به مې یو ځلې زما صدرا غلطه وه نو ما طالب ته ووایي چې هلکه وګوره دا ټکي څنګه دی وی هغه کته نه میلاوېده چې ته راکړه ټیکه وی چې راکړه نو هغه شرجامي وه او همیشه به دغه کتاب وروړی ما صدرا وي هغه به شرجامي وه چې ما وی چې یاره دا وخت ضایع کړې زه اوبه کونه وباسم مدینې دا حال دی ښځه ځان مړه چست چالاک پاخه باهمته باعزمه کسان جوړ کړي په اول په جمعیت اسلام کې داسې او بیا چې کوم دی علم حاصل کړي تدریس وکړي علم دا د متقدمینو امانت دی دا که مونږ اړوان دي رسو نو امانت حفاظت هم او که مونږ په خپل هم پوه نه شو وروسته مونږ نه رسو نو امانت کې خیانت کوي خیانت خو ډېر غلط شي ده خو نظر لغیر الله دی حرام حرمت علیکم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
دا سلور سیزون دی علی سبیل ترقی دا. حرم علیکم المیتہ والدم، دا دم د میتې نه زیات حرام ده، ځکه میته چې حرامه ده د میتې د دم د وجې نه چې د وینه نه ده وتلې، نو دا صرف حرامه ده او دا حرام هم ده او محرم هم ده، نو د ده حرمت ته ده نه زیات شي. ٹھیک ہے. او ولحم الخنزیر دا ترقی ده. لحم الخنزیر د دم نه زیات حرام ده. ولی ځکه دم کې یو صورت اباحت دی چې غیر مسفوح دم یې هغه حلاله ده، مسفوح حرام ده، او د خنزیر یو جزم حلال نه ده، نو دنه دا زیاته شو او دنه دا زیاته. وما اهل به لغیر الله دا ترقی ده. دا ما اهل به دا د سور نم زیاته، ځکه دې کې شرک نشته او په دې کې شرک دی. وی د قبر په نوم بکرې پرېښودله ولا لطف خیلی. وعن ابي خزامة رضي الله تعالى عنه عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها، یا رسول اللہ آپ خبر دے کہ دم نسترقیها جو ہم کرتے ہیں بیماروں پر، ودوا نتداوی، اور ہمیں خبر دو اس دوائی کا جس کی ذریعہ علاج کرتے ہیں، وتقاتا نتقیها، اور آپ ہمیں بتائے ڈال کے بارے میں جس کی ذریعہ ہم دشمن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حال ترد من قدر اللہ شیئا، یہ خدا کی تقدیر کو ٹال سکتے ہیں؟ یعنی اگر خدا کی تقدیر میں بیماری ہو تو رقا یہ دم کرنا اس تقدیر کو روک سکتا ہے. ودوا نتداوی بھی، جس دوائی کے ذریعہ ہم علاج کرتے ہیں یہ تقدیر کی بیماری کو لوٹا سکتا ہے. وتقاتا نتقیها، اور اگر تقدیر میں ہماری موت لکھی ہے اس تقدیری موت کو ہم ڈال کے ذریعے روک سکتے ہیں. حل ترد من قدر اللہ شیئا، یہ خدا کی تقدیر کو روک سکتے ہیں. قال ہی من قدر اللہ، حضور نے فرمایا یہ اسباب بھی تقدیر میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے بخار تقدیر میں لکھا ہے لیکن دم بھی لکھا ہے کہ اگر یہ بیمار دم کرائے تو بخار نہیں ہوگا، اگر دم نہ کرائے تو بخار ہوگا. تو دم کرنا مفید ہوا یا نہ ہوا؟ اب اللہ نے دو فیصلے لکھے کہ اس بخار کے لیے اگر دم کا استعمال ہو جائے تو نہیں رہے گا، اور اگر نہ کرے تو رہے گا. اب آپ نے دم کا استعمال کیا تو بخار نہ رہا، اس کو اللہ نے ثابت چھوڑا اور بخار رہنے کو مٹا دیا. اللہ نے فرمایا عندہ ام الکتاب، میرے پاس لوح محفوظ ہے، یمحو ایک فیصلہ مٹاتا ہوں، ویثبت اور ایک کو جاری رکھتا ہوں. آپ کی موت اس وقت ہے، لیکن اگر آپ ذرائع استعمال نہ کریں اور اگر آپ نے صف اور ڈال دشمن کے سامنے پکڑ لیا تو موت نہیں ہے. تو عندہ ام الکتاب یمحو ویثبت، یعنی اسباب بھی تقدیر میں داخل ہے، لہذا اسباب کو مت چھوڑو.
عن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، ونحن نتنازع، اور ہم بحث کرتے تھے تقدیر کے بارے میں کہ تقدیر ہے یا نہیں ہے، فغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حتی احمر وجهه، حتی کہ اب کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، حتی کانما فوقع فی وجنتیہ حب الرمان، حتیٰ کہ نہ چھوڑا گیا آپ کے رخساروں میں دانے انار کے، یعنی جس طرح انار کے دانے لال سرخ ہوتے ہیں، آپ کے رخسار لال سرخ ہو گئے غصے کے مارے۔ فقال، حضور نے فرمایا، ابھی ھذا امرتم، بحث فی تقدیر کا حکم تمہیں دیا گیا، ام بھذا ارسلت الیکم، یا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں تقدیر کی بات تم تک پہنچاؤں؟ نہ تمہیں حکم ہے نہ مجھے اس بات کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ انما ہلک من کان قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے ہلاک ہو چکے ہیں یہ اس وقت ہلاک ہو گئے، حین تنازعوا فی ھذا الامر، جب وہ تقدیر میں بحث کرنے لگے۔ عزمت علیکم، میں تم پر واجب کرتا ہوں، عزمت علیکم، میں تم پر واجب کرتا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، کہ تم بحث نہ کرو تقدیر میں۔ اس پر قرین نے ایک اعتراض کیا، وہ یہ ہے کہ تقدیر میں بحث اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ حرام ہے، تو صاحب مشکات نے کتاب القدر کیوں رکھا، اور یہ حدیث خود تقدیر کے بیان میں۔ تو قرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو بحث تقدیر میں منع ہے ازراہ عقل منع ہے، اور یہاں جو بحث ہے ازراہ عقل ہے یا ازراہ نقل؟ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، من قبضۃ، ایک مٹھی مٹی سے، قبضہ جو اللہ نے اٹھایا تھا روئی زمین سے، اور روئی زمین میں لال مٹی بھی ہے، کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، پلیت بھی ہے، اور پاک بھی ہے، سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے۔ تو آدم میں یہ تمام خاصیتیں آ گئی، جہاں پلیت مٹی تھی اس سے کافر پیدا ہو گئے، جو پاک مٹی تھی اس سے مسلمان پیدا ہو گئے، جو لال مٹی تھی اس سے سفید لوگ پیدا ہو گئے، جو کالی مٹی تھی اس سے کالے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے، جو نرم مٹی تھی اس سے پنجاب بنا، جو سخت مٹی تھی اس سے پٹھان بن گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اثر آیا، معلوم ہوا کہ یہ اثر پہلے ہے تقدیر میں۔ فجاء بنو آدم، تو انسان آئے علی قدر الارض، جتنی خاصیتی زمین میں ہے اتنی خاصیت انسانوں میں ہے۔ منہم الاحمر، بعض لال ہے اگر ان کی مٹی لال تھی، الابیض بعض سفید ہے اگر ان کی مٹی سفید تھی، والاسود اور بعض کالے ہیں اگر ان کی مٹی کالی تھی، وبین ذالک اگر مٹی درمیانی ہے تو وہ رنگ بھی درمیانہ ہے، والسہل بعض نرم مزاج والے ہیں اگر ان کی مٹی نرم تھی، والحزن اور بعض سخت مزاج والے ہیں اگر مٹی پتریلی تھی، والخبیث بعض کافر ہے اگر مٹی پلیت تھی، والطیب بعض پاک مسلمان ہے اگر مٹی پاک تھی۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فی ظلمتنا، اس وقت جہل کی ظلمت چھائی ہوئی، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، تو اللہ نے اپنے علم کی بارش برسائی، وَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّارِ، جس کو علم کا چینٹا پہنچا، اہتدی اس نے راہ پائی، وَمَنْ أَخْطَأَهُ اور جس سے نور علم کا چینٹا ہٹا، نو ضَلَّ وہ گمراہ ہوا، فَلِذَلِكَ أَقُولُ اس لیے میں کہتا ہوں جف القلم، وہ قلم جو تقدیر لکھ چکا ہے وہ خشک ہو گیا مطابق علم باری تعالیٰ کے، جس کو علم دینا تھا وہ ازل میں دے چکا ہے، وہ یہاں کر عالم بنے گا، جس کو وہاں علم کا چینٹا نہیں پڑا وہ یہاں بھی حاصل نہیں کرے گا، وہ محروم رہے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر، حضور کثرت سے دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب اے دلوں کو بدلانے والا، ثبت قلبی علی دینک میری دل کو اپنی دین پر ثابت رکھو۔ میں نے کہا یا نبی اللہ ہمارا تو آپ پر ایمان ہے، اب ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر جو آپ لائے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سے تو کفر کا تصور نہیں ہے، آپ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرے دل کو ایمان پر ثابت کرو، آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا آپ ہم پر ڈرتے ہیں؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ،
تمہاری دل خدا کی 2 انگلیوں میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، وہ پلٹاتا ہے جیسے چاہے، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشۃ، دل کی مثال مرغی کے پر کی طرح۔ مرغی کا پر آپ صحرا میں رکھے تو ہوا اس کو لوٹ پھوٹ کرتی ہے، اسی طرح دل قلب قلب یقلب سے یہ بھی لوٹ پھوٹ ہوتا ہے، کبھی کفر کی طرف، کبھی ایمان کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی برائی کی طرف۔ قلب کی مثال کریشۃ، اس پر کی طرح ہے، بے ارض فلات، جو صحرا میں ہو، یقلبھا الریاح ظاہرا لبطنہا، ہوائیں اس کو لوٹ پھوٹ کرتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد، انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تصدیق نہ کرے 4 چیزوں کا۔ ایک یہ کہ تصدیق کرے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، بعثنی بالحق، مجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ، ویؤمن، اور ایمان لائے موت پر، والبعث بعد الموت، ویؤمن بالقدر، یہ ہے بحث، اور تقدیر پر ایمان لائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ پہلے سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی، 2 گروہ ہے میری امت میں، امت دعوت میں، لیس لہما فی الاسلام نصیب، ان کا اسلام میں حصہ نہیں ہے، المرجیہ اور القدریہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ارتکاب کبیرہ سے انسان کافر ہوتا ہے، اور مرتکب کبیرے کا مخلد فی النار۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی، میری امت میں خسفن، بہت سے لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، ومسخن، اور بہت سے لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے، وذالک فی المکذبین بالقدر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ معتزلہ مجوس حاضر الامت، اس امت کے بت پرست ہے، ان مریضو فلا تعودوہم، اگر معتزلہ بیمار ہو تو ان کی عیادت نہ کرو، وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں نہ حاضر ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا اہل القدر، تم نہ بیٹھا کرو معتزلہ کے ساتھ، ولا تفاتیحوہم، اور نہ ان کے ساتھ مشورہ کرو اور نہ ان کو حاکم بناؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ، 6 آدمی ہے، لعنتہم، میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے، وکل نبی یجاب، اور ہر نبی کی دعا قبول ہے۔ ایک وہ آدمی الزائد فی کتاب اللہ، جو قرآن میں اضافہ کرے اپنی رائے سے، دوسرا والمکذب بقدر اللہ، جو تقدیر کے انکار کرے، تیسرا والمتسلط بالجبروت، جو بندوق کی زور سے جبران لوگوں پر حاکم بنا ہوا، لیعز من اذلہ اللہ، تاکہ عزت دے ذلیلوں کو، ویذل من اعزہ اللہ، اور ذلیل کرے باعزت لوگوں کو، والمستحل حرم اللہ، اور جو حرم میں گناہ کرے، والمستحل من عطرتی، اور جو میری اولاد کی توہین کرے، والتارک لسنتی، اور جو میری سنت کو چھوڑے۔ حضور نے فرمایا اذا قضى اللہ لعبد، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہ یہ مرے گا بے ارض، ایک علاقے میں، یعنی اللہ جب تقدیر میں لکھتا ہے کہ پھر وغیرہ مکے میں مرے گا، نجعل لہ الیہا حاجہ، موت سے پہلے اللہ اس کا کوئی کام وہاں پیش کرے گا، یہ اس کام کے لیے جائے گا، ملک الموت اس کو مار دے گا۔ قلت یا رسول اللہ ذراریی المومنین، مسلمانوں کے نابالغ بچے جو مرتے ہیں، قال من آبائہم، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بلا عمل، حضور نے فرمایا اللہ عالم بما کانوا عاملین، عمل کا علم خدا کو۔ میں نے پوچھا فذراریی المشرکین، مشرکین کی اولاد بلوغ سے پہلے مرتے ہیں، قال من آبائہم، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ میں نے کہا انہوں نے گناہ تو کیا نہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا یہ منسوخ ہے، حضور قرآن کریم نے بتایا غلمان و مخلدون، کہ کفار کے اولاد بلوغ سے پہلے مرتے ہیں تو وہ جنت میں ہوں گی لیکن ان کو ثواب نہیں ملے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوائدہ والموعودہ فی النار، الوائدہ دفنانے والی ماں، والموعودہ اور وہ بچی جو دفنائی گئی ہے وہ آگ میں ہوں گے۔ عرب میں یہ تھا کہ بچہ کی پیدائش کے وقت عورت کنویں کے قریب بیٹھ جاتی تھی،
اگر بچہ ہوتا تھا اٹھا کے گھر لے آتی تھی, بچی ہوتی تھی اس کنویں میں اتار کر زندہ دردور کرتی تھی. اس کے بارے میں ہے الوائدہ, دفنانے والی ماں, والموعودہ, جو دفنائی گئی بیٹی ہے, دونوں آگ میں ہو گئے. لیکن یہ آیت منسوخ ہے. وائدہ تو ہے لیکن موعودہ جہنم میں نہیں ہے, قرآن نے اس کو منسوخ کیا ہے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن نے قرار کہ اس کا کوئی گناہ نہیں. جب گناہ نہیں ہے تو وہ جہنم میں نہیں ہے. اللہ سلام ٹول کروانے کا سر